الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، میں نے کافی پہلے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافر جب جہنم میں جائیں گے تو لاکھوں سال کے بعد جہنم ختم کر دی جائے گی، اس کی وضاحت فرمائیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو تفردات ہیں، جو بعض شاذ اقوال ہیں جس میں وہ پوری امت سے الگ گئے ہیں، جیسے 3 طلاق کو ایک کہنا اور ہر طرح کے موضوع پر مسح کے جواز کا قول لینا، اور اگر کوئی معلق طلاق دیتا ہے کہ ان دخلت الدار فانت طالق، گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق، اس طرح کے الفاظ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں تو اس میں قسم کا کفارہ ادا کر دے، تو یہ وہ تفردات ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جن میں وہ پوری امت سے ایک طرف ہو گئے ہیں۔ تو چونکہ ان کی دین کی خدمت بہت ہے اور بڑے عالم تھے، تو اس لیے ان مسائل کو تو علماء نے فالو نہیں کیا، لیکن ان کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کو بالکل جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، ان کی دینی خدمات بہت ہیں۔ تو انہی تفردات میں سے ان کا ایک تفرد کہتے ہیں بالکل پوری امت سے ہٹ کر ایک قول اختیار کرنا، تو انہی تفردات میں سے ایک تفرد جس کی نسبت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف کی گئی ہے، وہ یہ کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جہنم بالآخر ایک دن ختم کر دی جائے گی، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شاید اسی رائے کو انہوں نے فالو کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں، لیکن یہ قول بھی دلیل کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جا کے نا اللہ جہنم کو اور جہنم میں رہنے والوں کو ختم کر دے گا، ملی امیٹ کر دے گا، فنا کر دے گا۔ تو یہ قول جمہور کے بلکہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کی واضح نصوص کے بھی خلاف ہے۔ یہ ان کی ذاتی رائے تھی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جہنم میں رہیں گے۔ یعنی جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ محمد فیصل اتر پردیش سے، اگر ہم گھر بنوائیں اور لوگ اس کو دیکھیں تو کیا گھر کو بھی نظر لگ سکتی ہے؟ اگر لگ سکتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ نظر کسی بھی چیز کو لگ سکتی ہے، لیکن بلا وجہ وہم نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے اچھا گھر بنایا، آپ لوگوں کی دعوت کریں، اس میں قرآن کی تلاوت کریں تاکہ برکت ہو اور نظر سے بچنے کا اہتمام ہو۔ باقی گھر پہ نظر لگنے کا یا کسی بھی چیز پہ نظر لگنے کا جو امکان ہوتا ہے، اس امکان کیوں ہوتا ہے؟ حاسدوں کی نظر لگتی ہے، اچانک آپ جھوپڑے سے ایک 1000 گز کے بنگلے پہ آ گئے تو خطرہ ہوتا ہے نظر لگنے کا۔ تو اس میں جو ایک دم سے اپنی نعمت کو دنیا کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، جو چیز مشہور ہوتی ہے جس سے لوگ مانوس ہو جاتے ہیں اس کو نظر نہیں لگتی ہے، تو آرام آرام سے لوگوں کے سامنے اس کو لایا جائے۔ باقی اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے پیسہ، ایک گھر چھوڑ کے دوسرا گھر زیادہ اچھا بنا رہے ہیں، تو آپ اس میں زیادہ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ ان چیزوں میں آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ وہمی ہونے لگے ہیں اور پھر ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اچھا بھائی، سنت کی نماز کس کے واسطے پڑھتے ہیں؟ نماز عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، کسی کے لیے نہیں ہوتی، تو سنت میں بھی نیت یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جاب کے دوران بغیر جماعت کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کبھی کبھار اگر جماعت چھوٹ جائے کسی عذر سے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جماعت چھوڑنے کا معمول بنا لینا، یعنی بغیر کسی عذر کے تو ایک دفعہ بھی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور کبھی عذر ہو تو کبھی کبھار چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جاب ہی ایسی کہ ہمیشہ ہی جماعت کی نماز چھوٹ رہی ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ اگر جاب کرتے ہیں، قریب میں مسجد ہے جہاں جماعت ہوتی ہے، تو آپ کو جاب کے دوران ہی مسجد جانا پڑے گا۔ البتہ جاب کی نیچر اگر ایسی ہے کہ اس میں آپ نہیں جا سکتے، یعنی کوئی پیشنٹ ہے جس کے مرنے کا خطرہ ہے، یا کہیں سیکیورٹی میں پہ آپ مامور ہیں اور اس سیکیورٹی میں اگر آپ نے جماعت سے نماز پڑھی تو جس کی سیکیورٹی پہ آپ لگے ہوئے ہیں یا جس ادارے کے سیکیورٹی پہ لگے ہوئے ہیں اس کو نقصان کا خطرہ ہے، تو ایسی مجبوری میں پھر بعد میں نماز پڑھ لی جائے، جماعت ایسی مجبوری میں چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن عام طور پہ جو جاب ہوتی ہے اس میں آپ جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر قریب میں مسجد نہیں ہے تو مسجد بنا نہیں سکتے تو چند لوگ مل کے جماعت کی نماز پڑھ لیا کریں، جماعت سے نماز پڑھ لیا کریں۔
اگر جماعت سے نماز نکل جائے تو کیا دوسری جماعت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ مسجد میں اگر جماعت سے نماز نکل جائے تو جو اصحاب رسول کا معمول تھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صحابہ تابعین کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجد میں آتے تھے، دیکھتے تھے کہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے تھے، اگر جماعت ختم ہو چکی ہوتی تو دو کام کرتے، یا تو وہیں مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے۔ تو جب آپ مسجد میں آئیں اور پتہ چلا جماعت نکل گئی ہے تو پھر الگ سے جماعت نہ کرائیں آپ، بلکہ آپ یا تو انہی کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ لیں یا گھر آ کے جماعت سے نماز کر لیں۔ اس پر باقی ڈیٹیل سے میں پہلے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل سے۔ مرد پونی یا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس حالت میں باندھ سکتا ہے اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ مرد کے بال اگر بڑے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو باندھ سکتا ہے پیچھے، باقی نماز میں بال کھول لینا چاہیے۔ مکروہ ہے نماز میں مردوں کے لیے بال کو باندھ کے نماز پڑھنا، ناپسندیدہ ہے، ہو جائے گی نماز، لیکن بہتر یہی ہے کہ بال کھول لے وہ۔ محمد عدنان لاہور سے، میرے موبائل کی دکان ہے اور میں کمپیوٹر سے USB وغیرہ میں گانے اور فلمیں بھر کر دیتا ہوں اور اگر یہ کام نہ کروں تو گزارا بھی نہیں ہوتا، گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں، ماں باپ بہن بھائی سب کو میں ہی پیسے دیتا ہوں، کیا میری کمائی حلال ہوگی؟ نہیں، حلال نہیں ہے۔ گانے فلمیں بھر کے دیتے ہیں بھائی آپ، یہ گانے فلمیں بھرنے کی کمائی حلال نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، کوئی دوسرا جائز کام کریں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی وراثت میں صرف آدھا تولہ سونا ہو اور بیماری کی وجہ سے وصیت بھی نہ کر سکا تو اس کے ذمے جو نماز روزے واجب ہیں، اس کی اولاد اس کو کیسے ادا کرے؟ جبکہ اس کے بیٹے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کرے، بس توبہ استغفار کرے ان کے لیے اور وراثت کو تقسیم کر لے اور حسب توفیق جتنی جس کو صدقہ خیرات کی توفیق ملتی ہے اتنا کر لیا کرے، بس یہ کافی ہے۔ باقی دعا مانگے اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ محمد احمد مظفر گڑھ سے، ہمارے امام صاحب کافی عرصے سے جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھ رہے ہیں اور کوئی سورت نہیں پڑھتے، کیا اس کی کوئی الگ فضیلت ہے؟ جمعے کے دن سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھنا سنت عمل ہے، لیکن ہمیشہ پڑھتے رہنا اور دوسری اس کے علاوہ کبھی پڑھنا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو بس یہ ہے کہ زیادہ تر یہی پڑھ لینی چاہیے دو صورتیں، لیکن ناغہ کر کے دوسری صورتیں بھی کبھی کبھار پڑھنی چاہیے تاکہ لوگ ان کو ضروری نہ سمجھیں۔ تنگ دستی ختم کرنے کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا پڑھیں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا پڑھیں۔ یا رزاق کا کثرت سے ورد کیا کریں، اور رات کے آخری حصے میں تہجد میں اللہ سے رزق مانگنا، اٹھ کے دعا مانگنا، تو اس کے بھی بہت برکات ہیں، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر موبائل میں گندی ویڈیوز ہوں اور موبائل جیب میں ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز اس لیے ہو جائے گی کہ وہ ویڈیوز ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہیں، ڈیجٹ فارم میں، وہ کوئی اصل شکل میں نہیں ہوتی۔ جب بھی موبائل کی اسکرین آن ہوتی ہے یا کوئی ایپ ہم بند کر دیتے ہیں تو جب تک وہ اسکرین پہ چل نہیں رہی ہوگی تو اس کا حکم یعنی شرعی طور پر اس کا حکم جو ہے اس پہ نہیں لگایا جا سکتا نماز کے مکروہ یا ناجائز ہونے کا، تو چونکہ وہ ڈیجٹ فارم میں آ جاتی ہے 0101 کی فارم میں، تو اس لیے اگر وہ جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ایسی فلمیں موبائل میں رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ فقیر سے اپنا نصیب پتہ کروانا کیسا ہے؟ کیا یہ سچ ہوتا ہے؟ سچ ہوتا تو وہ فقیر کیوں ہوتا بیچارہ؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے یہ۔ تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، تو کسی سے پوچھنا کہ میرا فیوچر کیسا ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور یہ سچ بھی نہیں ہوتا، پھینکتے ہیں یہ لوگ لمبی لمبی۔ آدمیوں کے سر پر بالوں میں پف بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے یہ۔ بال اگر آپ نے رکھنے ہیں تو یا تو بیچ کی مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے کی طرف لے جائیں۔ یہ جو یہاں سے بال نکال لیے ایسے کر کے یہاں سے کاٹ دیے، یہ اوٹ پٹانگ طریقے سے جو کر رہے ہیں، تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال چھوڑنا، کہیں سے کاٹنا، اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے یہی بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ بال چاروں طرف سے آپ کو برابر رکھنے پڑیں گے، یا پھر پٹے والے بال رکھیں کہ سارے بال پیچھے لے جائیں آپ، یا پھر ٹرن کرائیں۔ تین ہی آپشن ہے آپ کے پاس مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے 2 آپشن ہیں، بلکہ ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پٹے والے بال سارے بال پیچھے لے کے جائیں،
یا بیچ کی مانگ نکال لیں. اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے نہ حلق یعنی ٹینڈ کروانا جائز ہے اور نہ دوسرے طریقوں سے کہیں کے بال چھوٹے کہیں کے بڑے، یہ بھی جائز عمل نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں کیا اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ جی بالکل. ناپاکی کی حالت میں صرف قرآن مجید کی تلاوت اور نماز جائز نہیں ہے، باقی درود شریف پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یہ سب جائز ہے. مفتی صاحب ٹائم پاس کرنے کے لیے لڈو کھیلنا کیا حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے. اس میں ٹائم ویسٹنگ ہے یہ. ہاں گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل لیا، میاں بیوی کھیل رہے ہیں تو بے تکلفی کے لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن نارملی لڈو میں وقت ضائع کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. حرام نہیں ہے لیکن بہرحال ایک ناپسندیدہ عمل ہے. ٹائم ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، ٹائم تو بچانے کی چیز ہے. ٹائم تو آٹومیٹیکلی پاس ہوتا ہے ہمارا. یہ ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبرستان تھوڑی آباد ہوتے. پاس ہوا تھا ٹائم تبھی تو مرے تھے. تو ٹائم کو قیمتی چیزوں میں لگائیں، نہ یہ کہ اس کو پاس کر کر کے ضائع کریں. اگر رشوت دینے کے بغیر جاب نہ ملتی ہو اور جو شخص رشوت دے اسے مل جاتی ہو تو کیا ہم رشوت دے سکتے ہیں؟ اگر آپ اس جاب کے اہل ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں صرف اس لیے مجھے پیچھے رکھا جائے گا کہ میں رشوت نہیں دے رہا، تو ایسی مجبوری میں آپ کے لیے رشوت دینا جائز ہے. گناہ صرف لینے والے کو ہوگا. کیا وضو کے بغیر تسبیح اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. سنت اور نوافل نماز میں کیا قراءت اونچی آواز سے کر سکتے ہیں؟ اگر یعنی مغرب کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اونچی آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن دن کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے تک تو پھر اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے. جو مستورات پردہ کرتی ہیں ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اور آئی بروز بھی دکھتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ عورت پر لازم ہے کہ وہ خاص طور پہ جوان عورت پر کہ وہ اپنے پوری باڈی کا پردہ کرے جس میں آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں کو بھی چھپائے. کسی ضرورت سے آنکھیں کھولنی ہو تو الگ بات ہے. تو جوان لڑکی کے لیے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے جس میں آنکھیں چھپانا بھی ضروری ہے. باقی یہ کہ پھر درجات ہیں پردے کے. جن خواتین نے چہرہ چھپائے ہوئے لیکن آنکھیں کھولی ہوئی ہیں تو کم از کم وہ ان سے بہرحال بہتر ہیں جو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں، اور جو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں لیکن اسکارف لیا ہوا ہے تو ان سے بہرحال وہ بہتر ہیں جنہوں نے اسکارف نہیں لیا ہوا. اور جنہوں نے اسکارف نہیں لیا ہوا لیکن باقی باڈی پوری چھپی ہوئی ہے وہ ان سے بہرحال بہتر ہیں کہ جو سلیو لیس کپڑے پہن کے یا اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہے. تو یہ درجات ہیں، لیکن اصل درجہ یہی ہے جوان لڑکی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پوری باڈی کو کور کرے. وہ محمد ارشاد قضا عمری ادا کرنے کی ترتیب بتا دیں. قضا عمری ادا کرنے کا طریقہ آپ لکھیں گوگل پہ قضا عمری ادا کرنے کا طریقہ مفتی طارق مسعود، تو پورا طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ. اس پہ آپ کو پورا طریقہ مل جائے گا. اگر 4 رکعت نفل پڑھے تو 2 رکعت میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھ کر اٹھ جائیں یا درود شریف بھی پڑھیں. اگر 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد اٹھ بھی سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ درود شریف مکمل کر لیں اور دعا بھی پڑھیں اور پھر اٹھیں اور پھر ثنا بھی پڑھیں تیسری رکعت میں. بہتر یہی ہے. آدمی ہاتھ میں ربڑ کا بریسلیٹ پہن سکتے ہیں؟ اگر بریسلیٹ پہنا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی. مرد کے لیے زینت کے طور پر کوئی بھی چیز پہننا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. زیور پہننا تو بالکل ہی ناجائز ہے. صرف چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے. باقی ربڑ کا اگر کسی نے پہنا ہے تو وہ مکروہ ناپسندیدہ میں شمار ہوگا، حرام میں نہیں اس کا شمار ہوگا. لیکن مردوں کے لیے یہ عمل بہرحال پسندیدہ نہیں ہے. بغیر استاذ کے حفظ کرنا کیسا ہے جبکہ ناظرہ پڑا ہوا ہو؟ کر سکتے ہیں، اگر آپ بغیر استاذ کے بھی کوئی حفظ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ناخن کو دانت سے کاٹنا کیسا ہے؟ بہت ہی ناپسندیدہ برا عمل ہے. باقی ڈاکٹروں سے پوچھیں اس کے کیا نقصان ہے. ایک بیکار اور لغو عمل ہے، اور جرمز بھی جائیں گے دانت کے، یعنی ناخنوں میں تو میل ہوتا ہے، اسی گندگی بھی جائے گی پیٹ کے اندر. ہمارے شناختی کارڈ میں ہماری پک ہوتی ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر وہ جیب میں ہو جائے گی نماز. مجبوری ہے اس تصویر کی، اور ویسے بھی جیب کے اندر وہ تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے. کیا ظہر کے فرضوں سے پہلے کی سنتیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھیں، ورنہ پہلے پڑھنا ان کو ضروری ہے. لیکن اگر رہ گئی ہیں تو پھر بعد میں پڑھا جائے ان کو. پہلے 2 سنت پڑھ لیں، اس کے بعد 4 سنت پڑھ لیں. اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1، جس کمپنی کے شیئر خریدے جا رہے ہیں اس کمپنی کا بزنس جائز ہو.
شراب کی کمپنی نہ ہو، سودی بینکوں کے شیئرز نہ ہوں وہ، تو اس کمپنی کا کام حلال ہو۔ نمبر 2، شیئر جب تک قبضے میں نہیں آ جاتا تو اس وقت تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ قبضے میں آنا فزیکلی تو ممکن نہیں ہوتا، یا بہت وقت کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، تو یہ اتنا کم از کم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں۔ کاسمیٹکس کی دکان کھولنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو گئی ہو اور بہت زیادہ دل دکھا ہو، لیکن ہم اسے معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن دل سے وہ بات نہیں نکل رہی، تو کیا اس بات پر ہمارے اوپر گناہ ہوگا؟ نہیں جی، آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، دل اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب آپ نے معاف کر دیا تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ باقی جو دل میں آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پہ پابندی نہیں ہے، اور اللہ بھی ان چیزوں پہ ہم سے پکڑ نہیں کرتا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا سوتیلے بیٹے کا باپ کی ملکیت میں حصہ ہوگا؟ نہیں۔ میرا باپ اور میں مزدور ہوں، کیا ہمیں جو بینک سے سود کا پیسہ ملتا ہے وہ ہم کھانے پینے کے علاوہ کہیں اور خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس پیسے کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیا غسل میں آنکھ میں پانی لے جانا ضروری ہے یا اوپر سے ہی دھو لینا کافی ہے؟ آنکھ کے اندر پانی نہ ڈالیں غسل میں، بس اوپر سے ہی دھو لیں آپ۔ لوگ ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ دماغ تک پانی چلا جاتا ہے، جب آنکھ میں ڈالیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو اچھا بھائی، عامر شیخ، جاندار کی تصویر اگر دیوار پر لگی ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ جائز نہیں ہے نماز پڑھنا۔ اگر جاندار کے چہرے کی تصویر واضح طور پہ لگی ہوئی ہے سامنے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، دوبارہ لوٹانا پڑے گا نماز کو۔ خواتین پیشانی پر سے رواں صاف کر سکتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ محمد عدنان، لاہور سے، میرے گھر میں 12 افراد ہیں اور میرے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور میری موبائل کی دکان جس میں کمپیوٹر بھی ہے، اور اس میں میں لوگوں کی فلمیں، یہ تو ہو چکا ہے مسئلہ، خیر، فلمیں اور گانے وغیرہ بھر کے دیتا ہوں، اس سے گزارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کام نہیں، میرے لیے کام کرنا صحیح حرام ہے ناجائز ہے؟ میرے بھائی آپ کوئی اور کام تلاش کریں۔ عامر شیخ، انڈیا سے، سنت اور نفل نمازیں کس وقت پڑھنی چاہیے؟ سنت نمازیں ایک تو فرائض کی سنتیں ہیں، وہ تو فرض کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ نہیں۔ جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، یا اسی طرح جمعے کی سنتوں میں جمعے سے پہلے کی 4، جمعے کے بعد کی 4۔ تو یہ تو نماز کی سنتیں، یعنی فرض نماز کی سنتیں۔ اس کے علاوہ جو سنت نماز ہے وہ تہجد ہے، وہ تہجد کے ٹائم پہ پڑھی جائے گی، اور اشراق اور چاش کی نماز ہے وہ اسی وقت پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہے جی سنت نمازیں۔ باقی نفل نمازیں تو وہ جتنی چاہیں جب چاہیں پڑھیں، بس مکروہ وقت نہ ہو۔ کسی شخص کے پاس بے ایمانی سے حاصل کیا ہوا پیسہ ہو اور اس کا گھر گاڑی سب انہی پیسوں سے ہو، کیا اس کے گھر کھانا پینا جائز ہے؟ بے ایمانی کا مطلب اگر ساری آمدنی حرام ہے اس کی، اور اس حرام آمدن سے اس نے گھر خریدا، گاڑی خریدی، تو اس گھر کا استعمال اور گاڑی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اس گھر کی قیمت صدقہ کر دے یا صدقہ کرنا شروع کر دے، یا گاڑی کی قیمت اپنے اوپر لازم کر لے کہ اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا، اور صدقہ کرنا شروع کر دے، تو پھر کیونکہ اس نے اپنے اوپر ایک التزام کر لیا ہے کہ ان تمام چیزوں کی قیمتیں، کیونکہ جو چیز حرام پیسوں سے کمائی گئی ہو نا، تو شریعت میں اس حرام چیز کو صدقہ کرنا ضروری ہے، یا تو وہ چیز صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ تو صدقہ کرنے کی جب وہ نیت کر لے گا، پکا عزم کر لے گا اور صدقہ کرنا شروع کر دے گا، تو پھر اس چیز کا استعمال جائز ہو جائے گا، لیکن اس پر پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا بہرحال لازم رہے گا۔ باسط خان، انڈیا سے، کیا گھر میں مچھلیاں پال سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پال سکتے ہیں، گلی میں تھوڑی پالیں گے، گھر میں ہی پالیں گے۔ میں نے بہت پالی ہے مچھلیاں میرے بھائی، بڑا خاندانی قسم کے ایکویریم بنایا تھا میں نے، اس میں ایسی خاندانی مچھلیاں رکھی تھیں۔ تو اچھا بھائی، محمد احمد رشیدی، انڈیا سے، میرے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو میرے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں، نہیں سجدہ مکمل کر سکتے تو اشاروں سے کر لیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، اور رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں، تو یہ بھی کافی ہے۔ میرے سسرال والے بہت ظالم ہیں، اور میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بات بات پر یہی کہتے ہیں کہ اپنا سامان اٹھا اور جا، اور تو میں ان سے خلا لے رہی ہوں، کیا ایسا کرنا میرے لیے جائز ہے؟
اگر آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ظالم ہے تو پھر خلا کا مطالبہ جائز ہے، لیکن شوہر خلا دے گا تو ہوگا، اگر شوہر خلا نہیں دیتا تو تنسیخ نکاح کا کیس کرنا چاہیے، پھر اس میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ ظلم اس نوعیت کا ہو جس میں تنسیخ نکاح کا قاضی کے پاس حق ہو تو۔ لیکن اگر شوہر سائن کر دیتا ہے خلا کے پیپر پہ تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر قصاص ریاست نہیں دے سکتی تو کہ انسان خود قصاص لے سکتا ہے؟ شرعی طور پر اپنا ذاتی حق انسان خود بھی لے سکتا ہے، تو قصاص بھی انسان کا ذاتی حق ہے۔ آپ کے کسی یعنی والد کو یا بھائی کو قتل کر دیا تو شرعاً جائز ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، یعنی قتل کر سکتے ہیں اگر حکومت قصاص نہیں لے رہی، لیکن اس سے منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے سوسائٹی میں فسادات بہت ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک لامتناہی سلسلہ قتل کا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس سے حکومت ہی کا سہارا لے کے قصاص لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچے بھی نہ ہوں تو بیوی کا وراثت میں کتنا حصہ ہوگا؟ شوہر کا اگر انتقال ہو گیا اور شوہر کے بچے بھی نہیں تھے تو بیوی کا وراثت میں ہوگا 1/4 25%، یہ شوہر کی آمدن، شوہر کی وراثت سے 25% ملے گا۔ اگر نماز کے دوران وضو باقی نہ رہے تو نماز کس طرح ختم کرنی چاہیے؟ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ؟ دونوں طریقے سے بتا دیں۔ نماز تو اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے، بس ایک طرف سلام پھیر کے نکل جائیں، تو سلام پھیرے بغیر بھی نکل جائیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نماز تو ٹوٹ ہی گئی ہے، وضو جب ٹوٹا ہے تو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر ہمارے کسی جاننے والے نے ہم سے 1-2 لاکھ روپے قرض لیا ہو، کبھی بھی نہیں دے گا کیونکہ جاننے والا ہے، اور آپ اس کو نہیں جانتے تھے اس لیے آپ نے دے بھی دیے بہرحال، اور ہم اسے یہ بول کر قرضہ دیں کہ مثلاً جس طرح آج 2 لاکھ میں 2 تولہ سونا بن جاتا ہے تو ابھی تم 2 لاکھ قرض لے لو، لیکن جب واپس کرو گے تو مجھے کیش نہیں چاہیے، 2 تولہ سونا ہی چاہیے، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 تولے سونا خرید کے دے دیں، اس کو بولیں ہم تمہیں 2 تولے سونا قرضے میں دے رہے ہیں اور ہم نے 2 تولے سونا ہی لینا ہے واپسی پہ، پھر جب واپسی کا ٹائم آئے تو پھر آپ اس کو یہ اختیار دے دیں بھائی یا تو 2 تولے سونا دے دو یا 2 تولے سونے کی جو آج قیمت چل رہی ہے وہ دے دو، قرضے میں اس کو 2 تولے سونا ہی دینا پڑے گا آپ کو، یعنی یہ نہیں دے سکتے کہ 2 لاکھ دے دیے۔ ویسے تو میں آپ کو مشورہ دوں کہ آپ نے اس کو 2 لاکھ اگر دے دیے نا تو نہ وہ 2 تولے سونا دے گا نہ وہ 2 لاکھ دے گا، یہ تو آپ لکھ لیں، یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ وہ 2 تولے سونا دے دے گا اگر آپ دے چکے ہیں، اور اگر نہیں دیے تو پھر دیں ہی نہیں۔ کسی بچے نے اگر اپنی سوتیلی ماں سے بدکاری کر لی اور بعد میں توبہ کر لی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت بڑا کبیرہ، اکبر الکبائر میں آتا ہے، یہ بہت بڑا جرم۔ یہ سوتیلی ماں سے تو حلال رشتہ بھی جائز نہیں ہے، باپ کے مرنے کے بعد اس سے شادی بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی ماں کی جگہ ہی ہوتی ہے، تو ہمیشہ کے لیے جس سے نکاح حرام ہو گیا ہو، یعنی حلال رشتہ بھی قائم نہیں ہو سکتا، تو وہ اس سے زنا تو اور بڑا جرم ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر یہ ایسا کر لیا ہو اور باپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہو تو باپ پر بھی وہ زوجہ حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو باقی یہ کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ کیا بچوں کے گلے میں نظر سے بچانے کا تعویذ ڈال سکتے ہیں؟ یہ تعویذ گنڈوں سے اپنے آپ کو اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ میں نے دیکھا ہے تعویذ گنڈے والے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور وہ ساری زندگی تعویذ، فلیتوں پلیتوں، دھاگوں، سوئیوں اور زائچوں میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو نبی نے تو نہیں کبھی تعویذ ڈالا، ہمیں صحابہ میں بھی نہیں ملتا، کوئی ایک کا جزوی واقعہ، کوئی اکا دکا کسی بچے کا مل جاتا ہو، تو میں حلال حرام کی بحث میں پڑھتا ہی نہیں، لیکن ان چیزوں میں نہ پڑھیں آپ، تعویذ گنڈوں میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں بس۔ اور نظر کا ہو تو اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کے بچے پہ دم کر دیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیا کریں، بس کافی ہے۔ اگر بیٹی کو طلاق ہوئی ہو اور اس کی ماں کہے کہ نہیں ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ تو کیا حکم ہے؟ بیٹی نے اگر کانوں سے طلاق کا لفظ سنا ہے تو پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے شوہر کے پاس جانا، اور ماں کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ حلال ہے کیا؟ نہیں جی حرام ہے، خالص سیدھا سادہ سود ہے وہ۔ کیا بیوہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ عدت کے دوران نہیں لگا سکتی، جب 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو گئی اس کے بعد وہ زینت اختیار کر سکتی ہے۔ محمد ابراہیم نام ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ نام مفرد رکھا جائے، یا تو صرف محمد یا صرف ابراہیم، ساتھ میں ابا کا نام لگا دیں۔
سہارنپور انڈیا سے میرا بڑے بھائی چرس اور نشے کی چیزیں پیتا ہے اور اپنے گھر کا خرچہ بھی خود نہیں اٹھاتا. اس کو شکر کی بیماری بھی ہے. شکر میرے خیال ہے شوگر کو کہہ رہے ہیں. شوگر کی بیماری بھی ہے. اس وجہ سے اس کے گھر کا خرچہ بھی میں ہی اٹھاتا ہوں. اگر اس وجہ سے اس کے ساتھ کبھی لڑائی ہو جائے اور غصے کے اندر منہ سے گالی نکل جائے تو اس میں مجھ پر گناہ تو نہیں ہوگا. میرے لیے اپنے بڑے بھائی کو کس حد تک روکنا جائز ہے؟ گالی نکل جائے بس توبہ استغفار کریں، آئندہ نہ نکالیں گالی. باقی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کی گھر والوں کا خرچہ اٹھا لیں گے تو صلہ رحمی ہے، ثواب ملے گا آپ کو. باقی ظاہر ہے وہ جرم بھی تو کیا کر رہے ہیں، چرس نشے میں پڑے ہوئے ہیں، گھر کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھا رہے. تو اتنا غصہ اگر آپ نے کبھی کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کچھ تنبیہ ہو. شہاب قریشی لکھنؤ سے، کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے. اگر خون نکل کے بہہ جائے، اپنی جگہ پہ صرف ظاہر ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکل کے بہہ جائے اپنی جگہ سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر شادی کے بعد بیٹا نافرمان ہو جائے اور اس کی بیوی اسے ہم سے ملنے نہ دے تو کیا حکم ہے؟ اس بیٹا جہنم میں جائے گا. اگر بیوی کے کہنے پر ماں سے ملنا چھوڑ دیا ہے، سیدھا سیدھا جہنم کی آگ خرید رہا ہے اپنے لیے. کیا جن پرچوں یا اخباروں پر اللہ کا نام لکھا ہو اس کو جلانا صحیح ہے؟ جی، توہین کی نیت سے نہ جلایا جائے، تعظیم کی نیت سے جلایا جائے. یعنی اس نیت سے جلایا جائے کہ ہم جلائیں تاکہ یہ نام لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے، گندی جگہوں پہ نہ جائیں. یہ تو پہلے ایسے ہی تھا. فقہاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو مقدس اوراق ہیں جن پہ اللہ کا نام لکھا ہو تو ان کو جلا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے پاؤں میں آ کے ان ناموں کی توہین نہ ہو. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو جلا دیا جائے. تنویر خان، مضاربہ اور بینک لون میں کیا فرق ہے؟ مضاربہ اور بینک لون میں فرق کیا ہے؟ مضاربہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی آپ اس سے بزنس کریں گے اس میں اتنے پرسنٹ ہمارا، اتنے پرسنٹ آپ کا. اور بینک لون کا مطلب اسلامی اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لون ہوتا نہیں ہے، بلکہ بینک آپ سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کیوں قرضہ لینا چاہتے ہو. تو آپ کہتے ہو میں نے گاڑی خریدنی ہے تو بینک کہتے ہیں ہم خرید کے آپ کو قسطوں پہ بیچ دیں گے. یا آپ کہتے ہو مجھے گھر چاہیے تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے گھر ہم خریدیں گے، اتنا ہمارا ہوگا اتنا آپ کا ہوگا، شرکت متناقصہ پہ خریدیں گے. اس کے بعد پھر آپ اس کے یونٹ ہم سے خریدتے رہیے گا اور جو یونٹ نہ خریدیں اس کا ہمیں رینٹ دیا کریں. تو یہ اس طرح سے بینک لون ہوتا ہے. یہ لون ہوتا نہیں ہے، اس کو لون کہتے ہیں پیار سے، لیکن ہوتا یہ لون نہیں ہے. اسلامک بینک لون دیتا ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. مفتی صاحب، پرائز بانڈ میں انعام نکلنے کی صورت میں اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، حرام ہے، ناجائز ہے. مفتی صاحب، میرا بھائی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، وہاں پر شراب کے پمفلٹس اور شراب کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، کیا اس کمپنی میں کام کرنا صحیح ہے؟ اگر صرف یہی کام ہوتا ہے کمپنی میں اور کوئی جائز کام ہو ہی نہیں رہا تو پھر تو بالکل حرام ہے. آپ کے بھائی کو چاہیے کمپنی چھوڑ دیں. بینک میں اگر اسکول کی طرف سے پیسہ ہے تو کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اسکول کی طرف سے پیسہ ہے کیا مطلب؟ یعنی آپ کے اسکول نے بینک میں پیسہ رکھایا ہوا ہے تو آپ کیوں استعمال کریں گے؟ تو اسکول استعمال کرے گا. مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آیا نہیں ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، عالم دین ہے اور مجھے وقت بھی نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ شوہر ٹائم نہیں دیتے، اللہ ہدایت دے شوہر کو. بیچاری عورتیں کمزور ہوتی ہیں جب شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. تو پہلے زمانے میں فیملی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، اپنے بھائیوں اور باپ کو بتاتی تھی، بھائی آ جایا کرتے تھے لڑنے کے لیے. ابھی تو دو بچوں کی وجہ سے خواتین کی فیملی کی بھی ایسی کی تیسی ہوئی ہے. کوئی نہ بھائی ہوتا ہے، بھائی ہو تو وہ ایک بھائیوں کا ساشا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ وقفے کے بعد پیدا ہوا ہوتا ہے، 8-10 سال کا وقفہ ہوتا ہے، وہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوا ہوتا، وہ بڑی آپی کی شادی ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ فیملی سسٹم نے نا، فیملی پلاننگ والوں نے پورا ہی سسٹم ہمارا تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ کے خوف سے کون بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے؟ سالوں کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں. آپ کا سسرال اسٹرانگ ہو تو وہ آپ کا میکا اسٹرانگ ہو تو وہ حقوق ادا کرواتا ہے. تو میں دعا ہی کرتا ہوں اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کے شوہر کو ہدایت دے. ہمارے یہاں جو بال ٹوٹتے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں؟ کیا انہیں کچرے میں پھینک دیں؟ پھینک سکتے ہیں کچرے میں. محمد حذیفہ انڈیا سے، اگر گندے خواب کی وجہ سے اطلاع ہو جائے تو کیا اس کا گناہ ملے گا؟ خواب میں کچھ بھی ہو جائے اس کا گناہ نہیں ملتا بھائی، خواب اپنے اختیار میں نہیں ہوتا انسان کو. فجر اور عصر میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. اگر دیور ماموں کا لڑکا ہے اور باجی کہے تو کیا تب بھی اس سے پردہ فرض ہے؟ جی پردہ فرض ہے. ماموں کے لڑکے سے تو ویسے ہی پردہ فرض ہے، کزن سے، اور دیور سے بھی پردہ فرض ہے. تو یہ فرض ہے بھابھی کے لیے، دیور کے سامنے بیٹھنا جائز نہیں. حدیث میں بہت سخت شدید وعید ہے دیور سے پردہ نہ کرنے پر.
مفتی صاحب ایسے تو رشوت دینا حرام ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو اس صورت میں کیا کرے؟ رشوت دینا حرام ہے دوسرے کو کا حق چھیننے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے جائز ہے، جو جائز حق بنتا ہے، اگر رشوت دیے بغیر وہ آپ کو نہیں مل رہا تو پھر رشوت دے سکتے ہیں، پھر صرف لینے والے کو گناہ ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے اور 6 سال سے مجھ سے بات نہیں کی ہے، اور میں اپنی امی کے گھر میں رہتی ہوں، مجھے دوسری شادی کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ شوہر سے طلاق لے سکتی ہیں، اگر وہ ڈیورس نہیں دیتا تو عدالت میں کیس کریں کہ میرے شوہر کو عدالت مجبور کرے، یا تو مجھے لے کر جائے، میرے حقوق ادا کرے، یا پھر مجھے چھوڑے۔ تو شوہر اگر لے جانے پہ راضی ہو جاتا ہے تو عدالت پھر آرڈر دے گی آپ کو کہ آپ جائیں اور شوہر کے ساتھ رہیں، اور اگر شوہر کہتے نہیں میں نہیں لے کے جاؤں گا تو پھر عدالت شوہر کو کہے گی بھائی نہیں لے کے جاتے تو ڈیورس دو، اگر ڈیورس نہیں دیتے تو ہم نکاح ختم کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عدالت نکاح ختم کر دے تو وہ نکاح ختم ہوگا، پھر آپ جہاں چاہیں شادی کریں۔ کیا غیر مسلم خواتین سے نکاح کے لیے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں اور ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں بھائی صاحب، مسلمان خواتین دنیا سے شارٹ ہو گئی ہیں تو غیر مسلم خاتون سے نکاح جائز نہیں ہے، آپ مسلم خاتون سے نکاحی کی دعا مانگا کریں۔ اب آپ فوراً اگلا سوال آئے گا کہ غیر مسلم خاتون کے اسلام کی دعا کرنا، پھر ان سے شادی کی دعا کرنا، تو اتنی لمبی دعاؤں کے تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حرام کیا ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ تو بہت کم امکان ہوتا ہے وہ اسلام لے آئے، پھر اسلام لائے تو پتہ نہیں آپ سے شادی کی نیت سے لا رہی ہے یا دل سے لا رہی ہے، لمبی چوڑی اس میں بحث ہے۔ تو آپ مسلمان عورتوں سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میرا کسی اچھی نیک پرہیزگار مسلمان خاتون سے نکاح ہو جائے۔ میں بھی دعا مانگتا ہوں اللہ کرے آپ کو کوئی اچھی سی نیک پرہیزگار اور جس کی طرف آپ کی رغبت ہو ایسی زوجہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا اس سے نکاح کرا دیں، آمین۔ شوہر نے اپنی بیوی کو تھانے میں ایک طلاق دی، تھانے میں طلاق، پھر گھر آ کر 2 طلاق دی، یعنی کہ سب کے سامنے بار بار طلاق دی، اور سب علماؤں نے طلاق کی تصدیق بھی کر دی، لیکن یہ لوگ لاہور کی ایک یونیورسٹیز ہے منہاج، وہاں پر گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ فتوے مجھے نہیں پتہ منہاج والوں کا یہ منہج ہے، کیونکہ طاہر القادری صاحب بھی میرا خیال ہے 3 طلاق کو 3 ہی کہتے ہیں، وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں تو سارے صحابہ تابعین تبع تابعین سب کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ کئی بار میں اس پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے۔ تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، ادھر ادھر سے کہیں سے بھی فتویٰ لے کے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کو رکھیں، بدکاری اور زنا کا گناہ ہوگا۔ دانش احمد وار کشمیر سے، کیا سرکاری ملازم کا تبلیغی جماعت میں جانا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کا ان دنوں کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ سرکاری ملازم اپنی چھٹیوں میں جا سکتا ہے، اگر چھٹیوں کے علاوہ میں جاتا ہے تو پھر اس کو تنخواہ کاٹنی پڑے گی، اللیگل کام کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا فقیر کو کھانا دیتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں چاول گیہوں یہ سب چیزیں نہ ہوں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کیوں بھائی، چاول گیہوں ہی تو کھانے کو بولتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی کھلا سکتے ہیں فقیر کو جو وہ کھا لے شوق سے۔ کاروبار میں کتنے فیصد منافع لینا جائز ہے؟ منافع کی پرسنٹیج کوئی شریعت میں متعین نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو کاروبار میں اوپن چھوڑ دو، اللہ سب کو ایک دوسرے کے ذریعے کھلائے گا، تو اس لیے کوئی پرسنٹیج شریعت میں متعین نہیں ہے۔ البتہ اتنا نفع لینا کہ لوگوں کو دھوکہ ہو اس میں، یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ چیز ہی بڑی مہنگی ہے، تو یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، ذخیرہ اندوزی کرنا ایسی چیزوں کی جس کی لوگوں کو بہت شدید ضرورت ہے اور پھر بہت زیادہ نفع رکھ کے بیچنا کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، آٹا چاول ہے، اب یہ مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی اور آپ نے ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ پر بیچا، جس سے غریب آدمی کا خطرہ ہے کہ وہ تو بھوک سے مر جائے گا بیچارہ، یعنی لوگوں کے لیے روٹی اور چاول ہی ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں، تو ایسی ذخیرہ اندوزی یہ بہرحال ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن نارملی شریعت نے کوئی منافع کا ریٹ متعین نہیں کیا۔ ایک آدمی زیادہ پرسنٹیج منافع کی لے رہا ہوگا تو کسٹمر دوسرے کے پاس چلا جائے، بولے کہ بھائی یہ کم دے رہا ہے تو میں ادھر آ جاؤں گا۔ اگر کوئی قیمتی چیز تحفے میں دے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تحفے میں ملی ہوئی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہاں گولڈ اگر ملا ہے یا سلور ملی ہے یا کیش اماؤنٹ ملا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ شب برات میں روحیں گھر میں آتی ہیں؟ شب برات میں روحیں گھر میں نہیں آتی ہیں میرے بھائی، شب برات میں تو لوگ آج کل گھروں میں نہیں ہوتے، گھروں سے باہر انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو روحیں کیوں گھروں میں آئیں گی پھر؟ تو جو گھر میں تھے وہ باہر نکل گئے، تو شب برات میں روحیں گھروں میں نہیں آتی ہیں، اور
جو گھروں سے باہر قبرستانوں میں لائف کو انجوائے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ گھروں میں جا کے بیٹھیں، کوئی عبادت کرنی ہے گھر کے اندر کریں۔ احمد شبیر سیالکوٹ سے احمد شبیر سیالکوٹ سے، اگر بازو پر کٹ لگا ہو تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ کٹ کا نماز سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہو جائے گی۔ اگر باپ شیعہ ہو اور بیٹا سنت پر چلے تو کیا بیٹا بھی شیعہ کہلائے گا؟ بیٹا اگر اہل سنت والجماعت میں سے ہے، سنی فقہ کو فالو کر رہا ہے تو بیٹا سنی ہی کہلائے گا۔ کیا سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھنا گناہ ہے؟ سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے، ہاں سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا اور چھوڑتے رہنا یہ شخص قابل ملامت ہے اور اس میں گناہ کا خطرہ ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ نبی نے ہمیشہ فرض نماز کے ساتھ پڑھی ہیں، تو یہ اس لحاظ سے نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، تو کبھی کبھار سفر ہے یا کبھی تھکاوٹ ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نارملی سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ البتہ غیر مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ بیان کر دیں کہ کس وقت ادا کیا جائے؟ پورا قرآن پاک مکمل پڑھنے کے بعد سارے سجدے کیے جائیں یا کسی اور طریقے سے؟ بہتر تو یہی کہ جب سجدے کی آیت پڑھیں فوراً سجدہ کریں، سنت عمل یہی ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا ایسے جیسے حافظوں کو حرج ہوتا ہے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آخر میں سارے سجدے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کے بغیر تعلق میں ہوں اور انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہے اور وہ غلط تعلقات ختم کر کے نکاح کا ارادہ کریں تو کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، پہلے غلط کر رہے تھے تو وہ غلط تھا، تو اب اگر نکاح کریں گے تو وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن جو غلط کیا اس پہ وہ کبیرہ تھا، اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ بعد میں نکاح کا ارادہ بھی ہونا تو بھی اس لڑکی سے فزیکل ریلیشن قائم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیا عورت اپنی آئی بروز کے علاوہ پورے جسم کے بال نکال سکتی ہے؟ جی آئی بروز اور سر کے بال اور آئی بروز کے علاوہ باقی جسم کے بال نکالنا جائز ہے۔ محمد فرمود عالم کٹھیار بہار سے، نماز جنازہ سے پہلے میت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ شریعت نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ نماز جنازہ ہی دعا ہے، اور پھر اگر مزید دعا مانگنی ہے تو دفنانے کے بعد قبر پہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، وہ بھی اجتماعی ثابت نہیں ہے، انفرادی طور پہ دعا مانگی جائے۔ کیا جمعرات کو مغرب کے بعد سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں جو روایات ہیں وہ جمعے کے دن بھی ہیں، جمعے کی رات کو بھی آتا ہے، تو کوئی کسی بھی ٹائم پہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نماز یا کسی اور عبادت کے بعد یہ کہنا کہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ اسلاف سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو بڑی ٹینشن میں ڈالا ہوتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو میں ایک جگہ ہوتا تھا تو وہ دعا مانگتے تھے، کوئی بھی کام کرتے تو وہ اتنی لمبی دعا، اس کا ثواب آدم علیہ السلام کو پہنچے، نوح علیہ السلام کو پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے، ہوتے ہوتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تمام صحابہ۔ بھائی کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے یار؟ نیک عمل کرو، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو، بس کافی ہے اتنا۔ ذیشان صاحب کشمیر سے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے؟ کیا نشہ کرنے والے کے پیچھے نماز ہوگی؟ جو سنت کے طریقے پر بال رکھے تو کیا ان کو باندھ کر رکھ سکتے ہیں؟ نبی سے مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے بھائی، نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب آپ سے مانگنا یہ ما فوق الاسباب مانگنا کہلائے گا، تو اور یہ شرک میں آتا ہے، کیونکہ اسباب سے ہٹ کے پکار سننا اور پکار کا جواب دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیا نشہ کرنے والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نشہ کرنے والے کو مسجد میں امام بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر جماعت کہیں نکل رہی ہو اور تو پھر تو جو بھی مسلمان امام ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اپنے اختیار سے امام بنانا ایک الگ چیز ہے، کوئی بنا ہوا ہو پہلے سے اور جماعت چھوٹ رہی ہو تو پھر مجبوری میں اسی کے پیچھے پڑھ لیں، جماعت نہ چھوڑیں۔ باقی بال رکھے ہوئے اور لمبے بال ہوں تو ان کو سمیٹنے کے لیے پیچھے باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بغیر کسٹم پیڈ سامان کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کسٹم پے کرنا چاہیے، لیکن اس سے کاروبار حرام نہیں ہو جاتا اور اس کی آمدن بھی حرام نہیں ہوتی، آمدن حلال ہی رہتی ہے۔ البتہ کسٹم یا ٹیکس پے نہ کرنے کا جو حرج ہے، وبال ہے، یعنی ملکی قانون کے توڑنا، تو وہ بہرحال ایسے شخص پر آ سکتا ہے، تو اس لیے
کسٹم پے کرنے ہی کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ ایک ملکی قانون ہے یہ۔ کیا سوتیلی ماں کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ سوتیلی ماں کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن نے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی ایک فہرست بیان کی ہے 4 پارے کے آخر میں، اور پھر کہا ہے احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جتنی عورتیں حلال ہیں، تو اس میں سوتیلی ماں کی بہن بھی آ گئی۔ تو سوتیلی ماں کا تو اللہ نے ذکر کر دیا، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تمہارے ابا جس عورت سے نکاح کریں وہ اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری سوتیلی ماں ہے۔ باقیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا باقی سب عورتوں سے نکاح حلال ہے، تو سوتیلی ماں کی بہن سے بھی نکاح حلال ہے۔ پھر ذاکر صاحب نے پوچھا ہے راول پنڈی سے، کیا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی نکاح کے اوپر نکاح؟ شوہر کے پاس اگر فارغ ٹائم ہے تو پھر 4 5 6 8 25 30 نکاح کر لے وہ، تو ہم تو یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے بھائی۔ جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو کیوں نکاح پہ نکاح کر رہے ہو؟ یہ تو فضول سی حرکت ہے اور وہمی ہونے کی علامت ہے، اس لیے یہ کام نہ کیا جائے۔ ریاض احمد کشمیر سے، ظہر اور عصر کی نماز میں زور سے تلاوت کیوں نہیں کی جاتی؟ اللہ میاں نے حکم آہستہ تلاوت سے دیا ہے بھائی، اس لیے نہیں کی جاتی۔ اگر اللہ میاں کہہ دیتے زور سے تلاوت کرو تو پھر کر لیتے زور سے، تو اللہ میاں نے جو حکم دیا ہم اسی کے پابند ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔